ڈونٹ اسٹف یور سیلف ود کاربوہائیڈریٹس فیٹس، وہ جو ہم لال شربت اندر انڈیل رہے ہیں، 4 گلاس اور 10 پکوڑے اور 3 سموسے اور 2 چکن رول، اور یہ مت کریں. جو آپ کے اسپیشل ڈیز ہیں ان کو ڈیلے کرنے کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے خواتین کو. اگر یہ ینگ بچیاں بھی اگر ان پلز کو یوز کر کے پورے 30 روزے رکھنا چاہتی ہیں تو یہ بالکل سیف ہے. ماہواری کے دوران خواتین ان پلز کو استعمال کرنے کے بعد روزے رکھ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، رمضان المبارک میں خواتین تو سارا دن جو ہیں وہ روزے کی تیاری میں، جو رات کو افطاری کرنی پھر دن کو سحری میں، اور بہت سی خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، کہ ہم پتہ نہیں کیسے بڑی مشکل سے روٹین ہماری ہوتی ہے اور ہم سے وہ سیٹنگ نہیں ہوتی کہ کیا کریں. تو ایک تو تھوڑا سا ان کو مشورہ دے دیں کہ وہ کس طرح اپنی روٹین بنائیں، کہاں پہ وہ عبادت بھی کر سکتی ہیں اور کہاں پہ وہ گھر کے کام میں بھی مشغول رہ سکتی ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن کچھ لیٹ ہو گئے ہیں ہم اس مشورے میں. بالکل، کیونکہ رمضان کی تیاری تو 2 مہینے پہلے شروع ہونی چاہیے. بالکل، کیونکہ شعبان کے روزے نبی اکرم محمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 20 روزے رکھتے تھے، اور پھر 10 وہ رمضان کی تیاری میں کہ ریلیکس ہو جائیں. تو شعبان تو روزوں میں گزرے گا، اور اس سے پہلے کا مہینہ جو ہے اس میں ایکچول تیاری ہونی چاہیے. اس میں تیاری یہ ہے کہ جو آپ نے کوکنگز کرنی ہے وہ آپ رمضان کے دنوں میں نہ کریں. آپ وہ رولز یا سموسے یا واٹ ایور جو گھر میں بننا ہے، یا جو آپ نے گروسریز لینی ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے، آپ کا سارا انتظام جو ہے وہ پہلے ہو جائے، تاکہ آپ کے پاس عبادت کے لیے ٹائم بچ جائے. آپ نے سحری میں کیا کھانا ہے آپ پورا اس کا ایک ایسٹیمیٹ کر کے تو وہ ساری گروسریز اپنی جو آپ کے پاس سٹاک ہے وہ پورا کر لیں. ٹھیک ہے. ایک تو مہنگائی رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے. فروٹس تو خیر آپ ڈیلی بیسس پہ لیں گے، لیکن آپ باقی چیزیں جو ہیں وہ سٹاک کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا بہت سا ٹائم بچ جائے گا. دوسری بات، جیسے کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں، میری سسٹر تو اسپیشلی یہ کرتی ہیں کہ تحفے تحائف جو رمضان میں دینے ہیں وہ شعبان میں ہی سارے تحفے تحائف ریڈی کر لیتی ہیں، پیکنگ کر لیتی ہیں، چیزیں کس کو کیا دینا ہے، نوکروں کو کیا دینا ہے اور ملازموں کو، وہ سارا کچھ وہ شعبان میں مکمل کر دیتی ہے. یعنی وہ پہلے عشرے میں وزٹس کر کے شام کے وقت، اور وہ سارے تحفے تحائف جو ہیں وہ مکمل کر لیتی ہے کہ آخری عشرہ جس میں کہ کسی بھی رات تاک رات ہو سکتی ہے، اس میں اس کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. اپنی جو اس نے کپڑے پہننے ہیں یا بچوں کے کپڑے، وہ بھی شعبان کے شروع میں ساری چیزیں مکمل کر لی جاتی ہیں کہ جی عید پہ کیا پہننا ہے، چوڑیاں کیسی آنی ہیں، مہندی ہماری تیار ہو. ہر چیز جو ہم وہ قیمتی لمحے ضائع کر رہے ہوتے ہیں آخری عشرے کے، وہ پہلے ہی سے مکمل کر لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہترین. اور اس کے بعد یعنی آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا تو پھر عبادات کے لیے آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ بے حساب بچ جائے گا. تو اس کو بھی آپ یہ رکھیں کہ 5 سے 6 گھنٹے جو ہیں وہ آرام کے نیند پوری کریں. اور وہ نیند کا ایک ٹائم ہمیں ایسا مل جاتا ہے کہ اشراق سے لے کے ظہر تک اگر آپ اس میں آپ کے ملازموں کو بھی کچھ ایسے ایڈجسٹ کریں کہ آپ کی نیند اس وقت کوئی 2 گھنٹے آپ عشاء اور تہجد کے بیچ میں 2-3 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے، اور 2-3 گھنٹے آپ اپنی اشراق سے لے کے جب آپ ملازموں کو ٹائم دیں 12-1 بجے تک، جب ظہر کا ٹائم ہے، اشراق سے ظہر کے ٹائم کے بیچ میں آپ تھوڑا سا نیپ لے لیں. ٹھیک ہے. یا اگر آپ دورہ قرآن، وہ تو انڈیویجول نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دورہ قرآن کب ہو رہا ہے، اس میں ٹائم کب دینا ہے. ٹوٹی نیند ملے گی لیکن اٹ از ورتھ اٹ. یہ مہینہ جو ہے بہت، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے بہت قیمتی ہے، اور آپ نے یہ موتیوں کی طرح سنبھالنا ہے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں. گروسریز خریدنے میں، چیزیں خریدنے میں، عید کے کپڑے بنانے میں، درزیوں کے چکر میں، رنگ والے کے چکر میں. ایک تو بازار پہ بوجھ کم ہوگا، وہاں رش کا کوئی عالم ہوتا ہے عید کے دنوں میں آخری عشرے میں. وہ قیمتی ٹائم جو ہم نے عبادات، ہم نے عید کو اور روزوں کو بنائی کچھ اور دیا، رسومات ہماری الگ سی ہوتی جا رہی. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ انٹیلیجنٹلی رمضان کی تیاری 2 طریقے سے ہوتی ہے. ایک، آپ نے اسپریچولی اس میں سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے، اور سیکنڈلی آپ اپنے آپ کو فزیکلی
اتنا تیار کر کے رمضان میں انٹر ہوں کہ آپ کو اینڈ آف دا ڈے یہ 30 روزے رکھنے کے بعد آپ کو کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو, کیونکہ ڈیفیشنسیز ضرور ہوتی ہیں, اسپیشلی وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز بہت ہوتی ہیں, منرلس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. تو آپ نے انٹیلیجنٹلی یہ یہاں سے ہونٹ کٹ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے, زبان کے اوپر السر سے بن جاتے ہیں, یہ وائٹامن بی اور اے اور ڈی کی ڈیفیشنسیز جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں رمضان میں, کیونکہ آپ نہیں کھا رہے نا, لمیٹڈ کھا رہے ہیں. اس میں آپ کو عام حالات میں تو آپ ہر چیز چکھ رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, کسی سے آپ کو وائٹامنز مل جاتے ہیں, کسی سے منرل مل جاتے ہیں. تو ریسٹرکٹڈ ڈائٹ ہے, تو اپنے آپ کو ہر چیز سے بھر کے پھر رمضان کو شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہیں پر اگر آپ خواتین کو کوئی مشورہ دینا چاہیں رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے کہ وہ اپنی طبی مسائل کو کس طرح دیکھیں, اور ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے زیادہ مشورہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ جو ڈیلے کرنے کا, جو منتھلی جو آپ کے اسپیشل ڈیز ہیں ان کو ڈیلے کرنے کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے خواتین کو. سعودی عربیہ میں ایک فتویٰ جاری کیا گیا, بلکہ ایک کتاب بڑی موٹی ساری ہے, اس میں خواتین کے مسائل کے اوپر فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے. مختلف علماء دین جو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک کنسنسس پہ ریچ کیا, اور پھر وہ ایک کتابی شکل میں وہ سارے فتوے جو ہیں وہ پرنٹ کیے, اور اس کی کاپیز میرے پاس ہیں. اس کے اندر یہ جو پلز ہیں, جن کو پروجسٹرون کی پلز ہیں, جن کو ہم ڈیلے کرنے کے لیے حج اور عمرے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ ینگ بچیاں بھی, ہر عمر کی خواتین اگر ان پلز کو یوز کر کے پورے 30 روزے رکھنا چاہتی ہیں تو یہ بالکل سیف ہے, اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کجا یہ کہ آپ کو بہت سیویئر لیور ڈیزیز ہے یا آپ کو بہت سیویئر ہارٹ ڈیزیز ہے, اس میں تو ویسے ہی روزہ نہیں رکھنا. جو ہیلدی عورتیں ہیں, ہیلدی بچیاں ہیں, وہ یہ پلز لے کے ڈیلے کر سکتی ہیں اور عید کے بعد چھوڑ دیں, تاکہ ان کی عید, رمضان یا وہ 6 روزے جو ہم نے رکھنے ہوتے ہیں شوال کے, وہ بھی اگر ہم رکھ لیں اور اس کے بعد یہ پل چھوڑ دیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے کچھ حالات میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, باقاعدہ طور پر آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ ماہواری کے دوران خواتین ان پلز کو استعمال کرنے کے بعد روزے رکھ سکتی ہیں؟ بالکل, یہ میں نے تو ریسرچ نہیں کی, میں تو آپ کو کوٹ کر رہی ہوں کہ یہ سعودی گورنمنٹ نے جو بہت سے علماء اکٹھے ہوئے, اور کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسائل بہت تھے خواتین کے, بالکل ایسے, تو ان کے ایک ایک چیز کو اس کتاب میں ایڈریس کیا ہوا ہے, ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے. جیسے کہ آپ نے صبح روزہ رکھنا ہے, لیکن آپ کو رات کو تھوڑی سی اسپاٹنگ ہو گئی ہے, تو کیا کرنا ہے, تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. اس میں اتنا ڈیٹیل سے ہے کہ وہ امیزنگ کتاب ہے, اور میں ہر چیز اس میں سے رجوع کر کے اس میں سے پڑھ کے, تو یہ پلز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ شریعت الاؤ کرتی ہے اگر وہ دوائی جو ہے وہ عورت کی صحت خراب نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ہوتا بھی ایسے ہے کہ رمضان المبارک میں جو چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں, جو روزے چھوڑے جاتے ہیں وہ عید کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا وہ شیڈیول جو اسکیجول سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, اور وہ روزے دوبارہ نہیں رکھے جاتے, اور یہ تو فرض ہیں, اور اس کا جو ہمیں فرض کی ادائیگی جو ہے وہ عید کے بعد بھی دینی ہے, لیکن بہت سے لوگ نہیں دیتے. ہاں دیکھیں, یہ میں آپ کو اپنے ارد گرد کی خواتین جن کو میں نے مشورے دیے, وہ کئی سالوں سے اس طرح کر رہی ہیں اور ان کو کوئی صحت کا پرابلم نہیں ہے, شریعت بھی الاؤ کرتی ہے. یہ روزے رکھنا کسی کو 7 ڈیز, کسی کو 10 ڈیز, یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے, اور پھر ساری عمر کے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ کئی مہینے روزے ہی رکھ رہی ہوتی ہیں کچھ خواتین کہ ہمارے چھٹ گئے تھے تو ہم نے یہ رکھنے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. 6 شوال کے روزے اتنے بھاری لگ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ اتنے بھاری لگ رہے ہوتے ہیں, تو اوپر سے یہ 7-8 روزے شوال, پہلے شعبان کے 20 10 دن کا ریسٹ, پھر رمضان پورا, پھر اس کے بعد یہ 7-8 روزے, اور پھر شوال کے روزے, تو یہ کافی گراں لگتے ہیں خواتین کو. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیلے کر لیں اپنے منتھلی ریگولیرٹی کو, اور پورے کے پورے 30 روزے رکھیں, بلکہ عید اور شوال کے بھی 6 رکھیں, پھر یہ پل چھوڑ دیں. اچھا, اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے میئرز ہیں جو استعمال کیے جائیں کہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ فیلنگز بہت اچھی ہوں, فریش موڈ میں ہوں, اور کوئی تھکاوٹ نہ ہو, اور بالکل جو ہے ان کو فیل ہی نہ ہو کہ ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں. یہ اپنی باڈی کو آپ سٹاک کر لیں, جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جیسے آئرن ہے آپ کا کم نہیں ہونا چاہیے, آپ کی ہیموگلوبن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے, کیلشیم آپ کا پورا ہڈیاں کیلسیفائڈ ہونی چاہیے, آپ کے ڈے ٹو ڈے منرلز آپ پورے باڈی کو دے رہے ہیں, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں.
कार्बोहाइड्रेट्स, चीनियाँ, चिप्स, आलू के पकौड़े, समोसे, ये चीज़ें नहीं चाहिए आपको रमज़ान में हेल्दी रहने के लिए। आपको चाहिए कि आपके मिनरल्स ख़राब ना हो, आपकी प्रोटीन का एक प्रॉपर जो हिस्सा है वो आपके अंदर जाना चाहिए, फैट्स आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरी चाहिए, और उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स और जितने भी हैं जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, ये तो आप शाबान में भर लें अपनी बॉडी को, चेक करवाएं कि आपका सीरम फेरेटिन तो लो नहीं है, आपके जो हीमोग्लोबिन कितना है उसको पूरा अपने आप को ऑसिफाई करके, अपने आप को हीमोग्लोबिनाइज करके प्रॉपर्ली, तो फिर आप रमज़ान शुरू करें। और मल्टी विटामिन की पिल ज़रूर लें। आपने जब सहरी करनी है उसमें आपका मैदा थोड़ा सा भर जाता है, वो बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी। आपने कोई अच्छी सी जो मल्टी विटामिन की पिल है या कैल्शियम की एक गोली पानी में डाल के वो आपने ज़रूर पीनी है। मल्टी विटामिन्स का बहुत ध्यान रखें। कुछ लोगों को ये हल्के हल्के कट्स पड़ जाते हैं होंठों में एंड ऑफ द डे, ये वाले फिशर्स जिनमें ये विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। ज़ुबान के ऊपर कई दफ़ा वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ग्लॉसाइटिस हम इसको कहते हैं। ये कुछ रमज़ान के बाद फिर ये फ़ौरन रिकवर हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग रमज़ान ये काफ़ी तंग करते हैं। तो इसलिए आप अपनी डेली रूटीन में घड़े का पानी पिएं, घड़े में से मिनरल्स बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे, ये मिनरल वाटर बन जाएगा। या अगर आपको कोई डिहाइड्रेशन है या कुछ है, वॉमिटिंग हुई है या कुछ, तो आप ORS का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट जो होता है वो डाल के अपना जग बना लें और वो पिएं। और इसके अलावा अपनी दवाइयाँ सही तरह रखें। डायबिटिक्स भी रोज़े रख सकते हैं, हाइपरटेंसिव लोग भी रोज़े रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो रोज़ों का ड्यूरेशन ही बड़ा थोड़ा है, डिहाइड्रेट भी नहीं हो रहे लोग, और मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए डोंट स्टफ योरसेल्फ विद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो जो हम वो लाल शरबत अंदर उंडेल रहे हैं, 4-4 ग्लास और 10-10 पकौड़े और 3-3 समोसे और 2-2 चिकन रोल, और ये मत करें।